جب سے میں نے نور مقدم کیس کو رپورٹ کرنا شروع کیا تو اس طرح کے کرائم سے متعلق بہت سی خبریں ہیں جو لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج نور مقدم کیس کی بھی ایک اہم سماعت ہوئی جس میں ملازمین اور جعفر فیملی کی جھوٹ پوری طرح بے نقاب ہو گئے، اور اس سماعت کی تفصیل تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن پہلے اس خبر پر بات کر لیتے ہیں جو مجھ تک اسلام آباد سے آئی۔ خبر یہ ہے کہ چند دن پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو عائشہ سیٹھی اور ان کے کچھ دوست اور ساتھیوں کی گیس سلنڈر دھماکے میں جان چلی گئی۔ یہ دھماکہ عائشہ سیٹھی کے اپارٹمنٹ میں ہوا جو کہ H13 میں نسٹ یونیورسٹی کی اکاموڈیشن کے قریب لینڈ مارک 3 پلازا کے 7ویں فلور پہ تھا۔ دھماکے کے وقت اس اپارٹمنٹ میں عائشہ سیٹھی سمیت 7 لوگ تھے، جن میں روایت خان، نوشین آغا، مفلیہ ہمایوں، ڈاکٹر کمال غنی، کشمالہ خان یہ شامل ہیں، جبکہ ایک انسان ایسا بھی ہے جس کی شناخت کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ عائشہ سیٹھی بیچاری کی دوسری دن ڈیتھ ہو گئی جس دن یہ واقعہ ہوا، جبکہ مفلیہ اور نوشین کی بھی اگلے روز ڈیتھ ہوئی تھی کیونکہ ان کی باڈیز بہت کی تھی۔ بظاہر تو ایک سیدھا سادہ واقعہ لگتا ہے کہ گیس لیکیج کی وجہ سے سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور ان کی جان چلی گئی، لیکن اب کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ اور باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے، لیکن مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس روز کیونکہ 31 اکتوبر تاریخ تھی اور اس ہیلووین ڈے کے طور پہ منایا جاتا تھا، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ غالباً اس وقت اپارٹمنٹ میں کوئی ہیلووین پارٹی چل رہی تھی جب یہ حادثہ ہوا۔ اب آپ سوچیں گے کہ پارٹی کا گیس سلنڈر سے کیا تعلق ہے، تو کہا جا رہا تھا شاید وہاں ڈرگس بڑی استعمال کی جا رہی تھیں، مبینہ طور پہ کین کا بہت استعمال ہو رہا تھا، اور جب اس کی پلیٹ کو گرم کرنے کے لیے سلنڈر جلایا گیا ہو گیا۔ اس تمام بات کو کرنے کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ سلنڈر جس جگہ پر تھا وہ کچن نہیں تھا بلکہ بیڈ روم تھا، اور اب بیڈ روم میں گیس سلنڈر کیا کر رہا تھا اس کے بارے میں تو اس پارٹی میں کوئی موجود اگر کوئی زندہ بچ جاتا ہے تو وہی بتا سکتا ہے، اور وہ انسان جس کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی جا رہی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ شاید وہ ایک امبیسڈر شاہ جہان تھے، ان کا نام خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ بہرحال عائشہ ایک بہت محنتی اور بہادر افسر تھی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک ہے۔ دراصل افسوس تو اب یہ پارٹی اور ڈرگ کلچر ہمارے یہاں پھیلتا جا رہا ہے اس پر ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اور نور مقدم والے واقعے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈرگ کلچر بڑا پرومیننٹ ہے جس نے حالات یہاں تک پہنچا دیے کہ ایک درندے نے نور کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا، اور اب اسی نشے کی آڑ میں خود کو ذہنی مریض ثابت کر کے بچنا بھی چاہ رہا ہے۔ لیکن آج کی سماعت میں جو حقائق سامنے آئے اس کے بعد درندہ تو درندہ، اس کے والدین اور ملازمین کا بچنا بھی اب مشکل ہے۔ نور مقدم کیس کے حوالے سے عدالت میں ایک نئی دستاویز جمع کرائی گئی جو کہ بنیادی طور پہ ان CCTV کیمروں سے حاصل کرنے والی فوٹیج کی ٹرانسکرپٹ ہے جو درندے ظاہر جعفر کے گھر میں لگے ہوئے تھے، اور آج جب میں اس کی تمام تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اس فوٹیج کو اب تک اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا، کہ نہ تو میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئی، یہاں تک کہ ملزمان کے وکلاء کو بھی اس کی کاپی نہیں دی گئی تھی، اور یہ نور کے حق میں بہتر ثابت ہوا کیونکہ اگر یہ فوٹیج ان کو مل جاتی تو اس کے مطابق کوئی نہ کوئی نئی من گھڑت کہانی گھڑت کے پولیس کو بیان دے دیتے، لیکن جب اب سب بیانات پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں، سرکاری گواہان کے بیانات بھی کافی حد تک ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو ابھی بھی پوری فوٹیج عدالت میں نہیں چلائی گی بلکہ اس کا ٹرانسکرپٹ پیش کیا گیا تاکہ ان درندوں کو پتہ چلے کہ اب تک یہ جھوٹ بولتے رہے اسے بات نہیں بننے والی، کیونکہ ان کے خلاف ثبوت کی صورت میں پوری ویڈیوز موجود ہیں۔ اب اسی ٹرانسکرپٹ کے مطابق نور مقدم کے قتل کی واردات سے پہلے درندے ظاہر جعفر کے گھر سے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس سے جان بچ سکے، لیکن گھر کا مین گیٹ دونوں بار وہ اس لیے کراس کرنے میں ناکام رہی کہ درندے کے 2 ملازم چوکیدار اور مالی اس کے راستے میں آ جاتے تھے اور گیٹ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور درندہ ظاہر جعفر اس تک پہنچ کر پھر اس کو دبوچ کر واپس کمرے میں لے جاتا ہے۔ ابھی تک اس کیس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ نور مقدم نے صرف 20 جولائی یعنی اپنے قتل سے ہونے والے چند گھنٹے پہلے گھر کی پہلی منزل سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب پتہ چلا نور نے ایک ایسی ہی کوشش 19 جولائی کی رات کو بھی کی تھی، لیکن تب بھی گیٹ پر موجود چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا اور اس کو جانے نہیں دیا۔ درندے کے گھر کے باہر DVR کیمرے جو لگے ہوئے تھے جن کا وقت ہمارے پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم سے 35 منٹ ایڈوانس ہوتا ہے، اور یہ ان کیمروں کی فوٹیج ہے جس کو پولیس نے انویسٹیگیٹ کر کے یہ ڈاکیومنٹ بنایا، جن کے مطابق 18 جولائی کو رات 10:18 پہ نور مقدم ظاہر جعفر ہاؤس سے F7 کے مین گیٹ سے گھر پہ ٹیلی فون سنتے ہوئے داخل ہوتی ہے، اور اس وقت گیٹ پر چوکیدار افتخار بھی موجود ہوتا ہے۔ گھر میں داخلے کے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد رات کو 2
39 منٹ پہ ظاہر جعفر اور نور المقدم کو بڑے بیگ کے ساتھ گھر کے مین گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 2:40 پہ گھر کے مین گیٹ کے باہر کھڑی ٹیکسی میں سامان رکھ کے دونوں گھر واپس داخل ہوتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد 2:41 پہ نور مقدم انتہائی گھبراہٹ اور خوف سے باہر نکلتی ہے اور گھر کی حالت میں ننگے پاؤں ہی گیٹ کی طرف بھاگتی، جہاں موجود چوکیدار افتخار مین گیٹ کو بند کر دیتا ہے، جس کے بعد درندہ جعفر جلدی سے گیٹ پہ آتا ہے، نور مقدم کو دبوچتا ہے، اور پولیس کے مطابق فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم ہاتھ جوڑ کے ملزم سے منت سماجت کرتی ہے، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ظاہر جعفر نور مقدم کو زبردستی کھینچ کے گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ اب یہ سب قتل سے ایک دن پہلے ہو رہا ہے، یعنی اگر اس وقت بھی یہ چوکیدار اور مالی اس کے والدین کو بتا دیتے اور والدین پولیس کو آگے بتا دیتے تو یہ قتل نہ ہوتا، لیکن نہیں، ان سب نے یہ ہونے دیا۔ شاید ان کے لیے کوئی معمولی بات تھی، یا ہو سکتا ہے کہ ملازمین نے والدین کو بتایا ہو، لیکن جب اگلے دن تک اس کے والدین کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور نور کو اسی طرح قید رکھا گیا، اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، تو ظاہری بات ہے جب اس پہ اتنا تشدد ہوا تو اس کی چیخوں کی آوازیں بھی ان ملازمین نے سنی ہوں گی، تب بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ پولیس کو رپورٹ کریں کہ گھر میں ایک نہتی لڑکی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر 19 جولائی کے اس واقعے کے بعد نور نے بھاگنے کی دوسری کوشش 20 جولائی کو کی، جب شام 7:12 پہ نور مقدم نے گھر کے فرسٹ فلور سے چھلانگ لگائی۔ فوٹیج میں اس کو گراؤنڈ فلور کی گیلری کے ساتھ لگے جنگلے پہ گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج کے مطابق اس وقت نور مقدم کے ہاتھ میں موبائل فون بھی تھا، جو بعد میں درندے نے چھپا دیا اور لڑکھڑاتی ہوئی مین گیٹ پر آئی۔ گھر سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن گیٹ پہ موجود چوکیدار افتخار اور مالی گیٹ بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد درندہ جعفر وہ بھی گھر کے فلور سے ٹیرس پہ چھلانگ لگا کے گراؤنڈ فلور پہ آتا ہے اور دوڑ کے گیٹ سے نور مقدم کو پکڑتا ہے اور نزدیکی کیبن میں بند کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد درندہ کیبن کا دروازہ کھول کے پہلے نور سے موبائل فون چھینتا ہے، پھر نور کو زبردستی کیبن سے نکال کے گھر کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو ہم 20 جولائی کی رات 8:06 کی دیکھتے ہیں، جب تھیراپی ورکس کے 5 سے 6 افراد پر مشتمل ٹیم گھر کے گیٹ میں آتی ہے، اور تقریباً 36 منٹ بعد 8:42 پہ یہ افراد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کے 13 منٹ کے بعد 8:55 پہ تھیراپی ورکس کی ٹیم کے ایک شخص زخمی شخص کو گھر کے باہر گیٹ کی طرف لاتی ہے ٹیم۔ اب آپ خود سوچیں کہ ملازمین کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو لڑکی گھر کے اندر ہے وہ نور تھی، یا پھر جب وہ بار بار خود کو بچانے کے لیے گیٹ پہ آ رہی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا حالات چل رہے ہیں؟ مطلب یہ 2 دن تک صرف تماشا دیکھتے رہے، نہ درندے کے والدین نے کچھ کیا، نہ ان ملازمین کو کوئی غیرت آئی، نہ ان کو ترس آیا کہ اس کی جان بچا لیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آپ بھی اس کیس کو فالو کرتے رہیں، کیونکہ آنے والی سماعتیں اس کیس کے لیے بڑی اہم ہیں، جس میں اور بھی بڑے حقائق سامنے آئیں گے، اور جو اس درندے کے والدین، ملازمین اور تھیراپی ورکس والوں کو بے نقاب کریں گے، جس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ شاید نور کو انصاف مل سکے۔ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔